الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی آن لائن کانفرنس میں بہت بڑی تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، کانفرنس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کانفرنس کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو پھر سمیٹنے میں دقت پیش آتی ہے۔ میں مناسب سمجھوں گا کہ اپنی بات کو ترتیب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقت میں کہہ لوں تاکہ بات تھوڑے وقت میں مکمل ہو جائے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کے نام پر کانفرنس منعقد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کا تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے میں نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، ہم آپ کے سامنے گزشتہ رسولوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو بیان کر کے آپ کے دل کو پختہ کریں۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ شخصیات کا تذکرہ کرنے سے بعد والوں کے دل پختہ ہوتے ہیں، قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی اور معصوم تھے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے معصومین کا تذکرہ فرمایا، بعد میں آنے والے معصوم نہیں، لہذا تذکرہ ایسی شخصیات کا ضروری ہے کہ جو معصوم نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر ہم پیغمبر پاک کا تذکرہ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کریں تو بہت سارے احباب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی تو نہیں ہیں، ہم معصوم تو نہیں ہیں، یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو نبی تو اس لیے کر گئے۔ اس لیے پیغمبر کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے تذکرہ نبی کا ہوتا ہے اور غیر نبی کو پختہ کرنے کے لیے تذکرہ غیر نبی کا ہوتا ہے۔ اب بعد میں آنے والے اگر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو ان کو چاہیے پھر غیر نبی بن کر جو کام کرنا ہے، تو جو غیر نبی نے کام کیا اور ثابت قدم رہے، احقاق حق بیان کیا، ابطال باطل فرمایا، تو کس طرح وہ کام کرتے تھے تاکہ ہمارے سامنے پوری ترتیب آئے۔ اس لیے ان اکابرین کا تذکرہ کرنا از حد ضروری ہے۔ پھر ہم نے ان اکابرین میں سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ سارے حضرات کا تذکرہ کرنا چاہیے اور کیا بھی جاتا ہے، لیکن بطور خاص ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک بات اور ذکر کروں گا، وہ بات اس کے لیے بنیاد بھی ہوگی اور ایک بہت اہم مفید چیز بھی ہوگی کہ جو عام طور پہ نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اس کو صحیح کہہ نہیں پاتے، صحیح سمجھا نہیں پاتے اور لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ 4 الفاظ کو سمجھیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 3 منہج۔ یہ 4 الفاظ الگ ہیں، ان چاروں کے مطالب اور معنی بھی الگ ہیں۔ جب ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو سمجھا نہیں پائیں گے، اور جب سمجھ جائیں گے تو آگے سمجھا بھی لیں گے، اور اگر کوئی نہیں بھی سمجھے گا تو کم از کم ہم سمجھ چکے ہوں گے
ثابت قدمی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہیں گے۔ ان چاروں الفاظ کے مطالب میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج کہا جاتا ہے نا بھی دیوبندی کہنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے دیوبند مسلک اعتدال کا نام ہے، کوئی کہتا ہے دیوبند جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظریات چلنے اسی کا نام ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ دیوبندی خود کو کیوں کہہ لیتے ہیں؟ جو اسی کا نام ہے تو وہی بات کہہ دو، نئی بات کیوں کہتے ہو؟ پھر بات اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین، تو کہتے ہیں جی ہمارا دین اسلام ہے، دین الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے، اور دین نام ہے قطعیات کا جس کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 مسلک، یہ نام ہے ان منصوصات کا جو ظنیات ہیں، ان سے نکلنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، دائرہ ہدایت سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اہل السنت والجماعت مسلک ہے ہمارا، تو ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت ہے۔ اب جو اس سے نکلے گا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن ضال اور مضل کہیں گے۔ کافر ہونا اور ہوتا ہے، ضال ہونا اور ہوتا ہے۔ ہر گمراہ کافر نہیں ہوتا لیکن ہر گمراہ کافر ضرور ہوتا ہے۔ میں صرف یہ طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، طلباء اس بات کو بس سمجھ لیں۔ نمبر 3 مذہب، مذہب نام ہے اجتہادیات کا، اور اجتہادیات میں توسع ہے، وسعت ہے، کوئی اس میں نہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے، نہ ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ ہے، وہ حق اور خطا کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں خطا بمعنی باطل نہیں ہے، یہاں خطا بمعنی غیر ثواب ہے۔ ثواب صاد واو الف با اس کا معنی الگ ہے، اور سا واو الف با اس کا معنی الگ ہے۔ بس اگر ادائیگی میں دونوں لفظ ایک طرح ادا ہوتے ہیں تو عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ نمبر 4 منہج، منہج نام ہے طریقہ کار کا اور پالیسی کا۔ منہج ہمارا دیوبندیت ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اس کا معنی کہ اسلام نام ہے قطعیات کا جس کے چھوڑنے سے بندہ ایمان اور اسلام سے نکل کر کفر میں جاتا ہے۔ نمبر 2 جب ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس مسلک کو چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں گمراہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب حنفیت ہے، اس کا معنی اجتہادیات اور فروع فقہی مسائل میں ہم تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہیں۔ باقی مالکیہ، شافیہ، حنابلہ الیاذ باللہ نہ ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں نہ ان کو ضال کہہ سکتے ہیں، وہ اہل حق ہیں۔ فرق کیا ہے کہ یہ اختلاف اجران اور اجرن کا ہے۔ مجتہد اگر مصیب ہے تو 2 اجر ہے، مخطی ہے تو 1 اجر ہے۔ ہماری رائے میں وہ مخطی ہے، ان کی رائے میں ہمارا امام مخطی ہے، فرق صرف اتنا ہے، اور اس میں کوئی جھگڑنے کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں ورنہ بہت طویل مضمون ہے جس پر دلائل دینے چاہیے، شبہات کا ازالہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ہمارا منہج یہ دیوبندیت ہے، یعنی دیوبندیت ایک طریقہ کار ہے، دیوبندیت ایک پالیسی ہے کہ دین کا کام ہم نے پورے عالم میں عموماً اور بر صغیر میں خصوصاً یہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو 4 لفظ آپ ذہن نشین فرما دیں۔ نمبر 1 اسلام ہمارا دین ہے۔ نمبر 2 اہل السنت والجماعت ہمارا مسلک ہے۔ نمبر 3 حنفیت ہمارا مذہب ہے۔ نمبر 4 دیوبندیت ہمارا منہج ہے۔ یہ 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اب جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو دیوبندیت ہمارا منہج ہے، اس کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے کہ علماء، میں خود کو کہتا ہوں میں دیوبندی عالم ہوں، ایک رائے میں دے دیتا ہوں، ایک رائے مولانا سلمان صاحب دے دیتے ہیں، ہم دونوں کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب ایک رائے میں دے دیتا ہوں جو دیوبندی کہلاتا ہوں، ایک رائے دیوبندی کہنے والا اور کہلاتا ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو جو علماء دیوبند میں فلاں نظریے میں اختلاف ہو گیا۔ نہیں، یہ سمجھ لیں کہ چونکہ ہمارا منہج دیوبندیت ہے
تو یہ کہنا کہ علماء دیوبند کی متفقہ رائے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست حضرت اقدس مولانا مفتی رشید احمد حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، بانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کی رائے کا نام دیوبند کی رائے ہے، اور جو اس کے بعد آنے والا بندہ اتفاق کرے گا اس رائے کو دیوبند کی رائے کہیں گے، اگر اس میں اختلاف کرے گا اس اختلاف کو دیوبند میں اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو دیوبند سے اختلاف کہیں گے۔ یہ نہیں کہنا علماء دیوبند میں اختلاف ہے، کہنا کہ یہ علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ کہہ دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور کچھ علماء اور مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہم انہیں کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی متفقہ رائے ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا تو یہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ اسی طرح جس مسئلے پر حضرت شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات جس پر اتفاق کر لیں یہ دیوبند کی رائے ہوگی، اور ان کے بعد والا اگر اس رائے کو مانے گا وہ دیوبندی ہوگا، اگر اس رائے کو نہیں مانے گا تو اس کے اختلاف کو دیوبند میں اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو دیوبند سے اختلاف کہیں گے۔ یہ بنیادی بات یہ نشین فرما لیں گے تو آج کے دور میں پیدا ہونے والے اختلافات آپ کو الجھن میں نہیں ڈالیں گے۔ بعض علماء پاکستان میں ہیں، بعض علماء ہندوستان میں ہیں، بعض علماء کسی اور جگہ پر ہیں، وہ کوئی ایسا نظریہ دے دیتے ہیں، ایسی فکر دے دیتے ہیں، ایسی رائے دے دیتے ہیں جو ہمارے شیخ الہند اور بلا واسطہ تلامذہ کی نہیں ہوتی۔ لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے، لوگ ہم سے پوچھتے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ کس مسئلے پر دیوبند کا اختلاف ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں بھی دیوبند میں اختلاف نہیں ہوا، یہ دیوبند سے اختلاف ہو گیا ہے۔ تو جب دیوبند سے اختلاف ہے تو اس کی رائے کو دیوبند کی رائے تو نہ کہیں نا۔ ایک بات یہ میں نے آپ خدمت میں عرض کرنے تاکہ اگلی بات ہمیں سمجھ آ سکے۔ اب چونکہ ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں یا ایک بہت بڑا حلقہ دنیا میں مسلمانوں کا جو خود کو دیوبندی کہتا ہے، تو یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیوبندیت ایک منہج ہے، یہ نہ الگ مذہب ہے، نہ الگ مسلک ہے، نہ یہ الگ کوئی دین ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کی جو بنیاد ہے، یعنی جو بنیاد سے مراد جو کام پھیلا ہے، اگرچہ سر پر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ہے، بانی حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن اس فکر کی دنیا میں جو اشاعت کا بہت بڑا شخص اور بنیاد بنا ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ۔ اب حضرت نے جو کام کیا ہے میں اس کو ذرا سمجھاتا ہوں شیخ الاسلام کو سمجھانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے عالم کے نبی ہیں، اور آپ حضرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم میں اپنی فکر کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی عام کرنے کے لیے اپنے شاگردوں پر کام کی بنیاد رکھی ہے، اور ان شاگردوں میں 4 بڑے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین ہیں۔ ان میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکر کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جن افراد کا چناؤ کیا یا اللہ نے منتخب فرما کے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے، ان میں سب سے اہم اور بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ وہ شخص ہیں کہ انہ اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا، جنہوں نے اصول کا استعمال فرمایا
اصولوں سے فروع کا استنباط فرمایا، پھر ایک جماعت کو تیار کیا اور ان کے ذریعے دین شریعت کو ابواب کی صورت میں ترتیب کے ساتھ مدون فرما دیا اپنے شاگردوں سے۔ یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے تلامذہ کی، جنہوں نے امام صاحب کی فکر کو لکھا ہے، اور فکر ان کی ذاتی نہیں تھی، آیات احادیث آثار صحابہ سے ماخوذ مستنبط تھی۔ ان میں سر فہرست حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، امام ابو یوسف بھی ہیں، 40 رکنی کمیٹی ہے، لیکن ان میں سب سے بڑے شاگرد جو نمایاں تھے وہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ یہی وجہ ہے، یہ تکوینی معاملہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس امت کا سب سے پہلا قاضی القضات، چیف جسٹس، وہ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی قانون جب مرتب ہوا ہے، فقہ مرتب ہوئی ہے، شریعت کو قانون کی صورت میں مدون کیا گیا ہے، تو جب تنفیذ کی باری آئی تو اللہ نے جس شخص سے اس کو مدون فرمایا، اسی کے سب سے بڑے شاگرد کو اس کی تنفیذ پر متعین فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس اور قاضی القضات۔ اب یہ ایک کئی سو سال تک سلسلہ چلتا رہا ہے، ہمارے کابر کی ایک بہت بڑی سلسلے کی لڑی ہے اور کڑی ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں درمیان کی بات چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند جن حالات میں قائم ہوا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں ایک بات یہاں دلچسپ عرض کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ بات کہنے کا سلیقہ سیکھیں اور بات کہنے کا موقع دیکھیں، کس موقع پر کون سی بات کہنی چاہیے یہ اچھی طرح سمجھیں۔ بسا اوقات ہم بات ٹھیک ہوتی ہے، موقع اور محل نہیں سمجھتے تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے والے سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور یہ بات مجھے خود حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ جو وفات پا گئے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لندن میں ان کا انتقال ہوا، مجھے حضرت نے خود بطور خاص سمجھائی، تشریف لاتے تھے، میری ملاقات ہوتی تھی، مجھے بیٹھ کے بڑے پیار سے بہت ساری باتیں سمجھاتے، یہ کام یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، بہت محبت فرماتے۔ میں نے جب ان کو پہلی مرتبہ اور اپنے سیمینار میں بلایا تو حضرت نے مجھے، اللہ کو آج بیان ریکارڈ پر موجود ہے، فرمانے لگے کہ مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب فلاں ہمارے مسلک کے عالم نے کہا تھا، میں ان کا نام نہیں لیتا، بلا وجہ تشہیر ہوتی ہے کہ اب تم ایک پتھر بھی اٹھاؤ گے تو اس کے پیچھے ہمارا بندہ ہوگا، تو میں سمجھ رہا شاید ہمارا مسلک اور مذہب ختم ہو جائے گا۔ میں اتنا پریشان تھا، جو میں نے تمہارا کام دیکھا تو مجھے الحمدللہ لطف آ گیا اور مجھے بالکل اطمینان ہو گیا کہ اللہ پاک ہر دور میں کام کے لیے افراد کو پیدا فرما دیتے۔ مجھے فرمانے لگے کہ اہل بدعت نے انگلینڈ میں علماء دیوبند کے خلاف ایک سازش کی۔ وہ سازش یہ کی کہ انہوں نے وہاں کی حکومت کو شکایت کی کہ یہ جہاں پر جو تبلیغی مراکز بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، خانقاہیں بنا رہے ہیں دیوبند والے، یہ تو وہی تھے جو تمہارے خلاف لڑتے تھے، تمہارے خلاف میدان سجائے تھے، اور اگر یہ لوگ یہاں پر مضبوط ہو گئے تو تمہارے خلاف یہاں بھی لڑنا شروع کر دیں گے، تو ان کو کنٹرول کرو۔ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے یہ وہاں کی حکومت کی ذہن سازی کی، تو میں نے فرمایا کہ وہاں کے علماء نے خود تبلیغی مرکز اور کچھ احباب نے حضرت سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس ایک سوال نامہ آ گیا ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو کیوں بنایا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اب ظاہر ہے اگر یہ بیان کریں جیسے ہم لوگ جذبات میں بیان کرتے ہیں، فرمایا اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی لیکن میں اس کو ختم نہیں کروں گا، اور یہ جو آپ کے سامنے ساری باتیں میں اس کو اب دہراتا نہیں ہوں، جو ہم بیان کرتے ہیں نا جس انداز میں، اب دیکھیں وہاں نے کس انداز میں اس بات کو کور کیا۔ فرمایا تھا میں نے ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ بات کہو کہ جب لڑائی ہو رہی تھی نا اور اس میں بہت سارے مسلمان دنیا سے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اور فریقین کے بندے جو ہے نا وہ قتل ہو رہے تھے، اب شہید بھی ہوتا تو قتل ہی ہے نا، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل، لفظ تو قتل قرآن کریم نے استعمال فرمایا نا اس کے اوپر۔ تو میں نے فرمایا، میں نے کہا یہ جو فریقین قتل ہونا شروع ہو گئے، بہت لڑائی ہو گئی، تو ہمارے جو دارالعلوم دیوبند کے اکابر تھے وہ بیٹھے، تو انہوں نے بیٹھ کر فرمایا کہ نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے ایک مدرسہ بنا کر دے دو تاکہ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور لڑنا چھوڑ دیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند اس لیے بنا تھا کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور لڑنا چھوڑ دیں،
اب حضرت نے فرمایا کہ وہ حیران ہو گئی آپ نے کیا کہا. حضرت فرماتے ہیں یہ رائے وہاں پہ دینی ضروری تھی کیونکہ وہاں ان کے ذہن سازی کی تھی کہ یہ تمہارے خلاف لڑنے والے ہیں، یہاں مضبوط ہو گئے تو تمہارے خلاف لڑیں گے، تو ان کو سمجھانا ضروری تھا کہ لڑیں گے نہیں پڑیں گے، تاکہ ان کے پاس کوئی معقول ہمارے خلاف یعنی معقول بنیاد نہ ہو ہمیں تنگ کرنے کی. یہ درمیان میں بات پھر میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارے حضرات اکابر کس موقع پر کیسی بات فرماتے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کے لیے اللہ پاک نے ان کو افراد دیے، شیخ الہند رحمۃ جن پر بنیاد رکھی، وہ ان میں جو بڑے بڑے تھے نا، حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، دائی اسلام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ہند حضرت مولانا مفتی کفایت دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے. اب ان میں جو سر فہرست تھے وہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی تھے. دیکھو یہ میری رائے نہیں ہے، آج شیخ الہند کے بعد حضرت تھانوی کی رائے یہ تھی کہ جانشینی کا حق حضرت شیخ الاسلام کو ہے شیخ الہند کی، لہٰذا اس مسند پہ شیخ حضرت کا حق بنتا ہے تو انہی کو ان کی مسند دی جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت تھانوی جیسے تمام احباب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے صحیح امین حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رب اللہ مرقدہ تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں سے ممتاز نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جسے میں اپنے لفظوں میں اکثر نبوت کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. حضرت امام نفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے. اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے امین تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہی انتھک محنت، وہی تحریکات کو سنبھالنا، مسلمانوں کی رہنمائی کرنا اور وہاں کے رہنے والے ہندوستان کے تمام باشندوں کی فکر کرنا، جہاں رہتے ہیں صرف مسلمانوں کی نہیں سب کی فکر کرنا کہ اس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یہ ملک ترقی کرے اور باہمی فضا اچھی جو ہے نا قائم ہو، پھر علوم کو پھیلانا، پھر عقائد کو پھیلانا، پھر آگے لے کر چلنا. شیخ الہند کا جو مزاج تھا نا، یوں سمجھو کہ یہ منوان جس شخص میں منتقل ہوا وہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اب اس کے بعد آپ ان کی خدمات جتنے بیان فرمانا چاہیں گے آپ اس کو بیان فرماتے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے خود کو دیوبندی کہنا ہے، منہج دیوبند پہ چلنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے سب سے زیادہ جس شخص کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے شیخ الہند کے شاگردوں میں سے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے. تو یہ میں نے بات اس لیے سمجھائی کہ ذرا بات کھل جائے کہ دیوبندیت کیا ہے، شیخ الہند کی تاریخ کیا ہے اور ان کے شاگرد کیا ہے. ان میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پائے کے آدمی تھے. پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہما جہت شخصیت کے مالک تھے. آپ تدریس دیکھ لیں تو تحریک دیکھ لیں تو تزکیہ دیکھ لیں تو جو بھی آپ میدان کا انتخاب کریں گے حضرت آپ اس میں ایک عجیب نمایاں فکر اور شخصیت کے آپ کو حامی اور نمایاں سیرت اور کردار کے مالک نظر آئیں گے. میں اس وقت جس عنوان پہ کام کر رہا ہوں بطور خاص وہ ہے عقائد کا. بطور خاص عقائد کا کام کرنا، اپنے اکابر کی بات کو آگے کھولنا، اپنے اکابر کی بات کو پھیلانا. اور ایک بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، میرے بارے میں کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں دیوبندیت کا محقق ہوں. حاشا وکلا، واللہ العظیم ہرگز یہ نہیں ہے. میں اپنے اکابر کا ناقل ہوں اور شارح ہوں. بس یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے اکابر کے علوم کو، نظریات کو، افکار کو آئندہ نسلوں میں صحیح طور پہ منتقل کر کے ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں. یعنی ہم صحیح ناقل بن جائیں اور ہم صحیح شارح بن جائیں. کوئی تحقیق کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس پہ ہم تحقیق کریں. ہم تحقیق کے نام پہ امت میں انتشار کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. مجھے اس وقت بہت شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک شخص پڑھتا دیوبند سے منسلک مدرسے میں ہے، اس کے پھر مدرسہ بناتا ہے تو دیوبند کے نام پہ بناتا ہے. اس کے جو طلب آتے ہیں وہ اسی منہج اور فکر کے آتے ہیں.
اس کے ساتھ جو مالی معاونت کرتے ہیں وہ اسی فکر کے لوگ کرتے ہیں، دنیا بھر میں اس کو جو قبولیت ملتی ہے اسی فکر کی وجہ سے ملتی ہے، اور جب ان سے پڑھ لیتا ہے، جب بات سمجھ لیتا ہے، اور جب انہی کے یعنی کندھے پہ سوار ہو کے بہت آگے نکل جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں دیوبند کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندیت کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات آپ پہلے دن ارشاد فرما دیتے کہ دیوبندیت کیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے کہ آپ دوسری سیڑھی پر قدم کیسے رکھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے جب ساری سیڑھیاں طے کر کے چھت پر پہنچ گئے اب آپ نے کہا دیوبندیت کیا ہے، یہ کیسی مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں سخت لفظ نہیں کہہ سکتا، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ہم یہ بات سنتے کہ ہم ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ خیر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں وقت کی تو وجہ سے بہت بات سمیٹتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے، میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند کی فکر کے امین تھے، میں نے اس پر بات عرض کی ہے۔ یہ باتیں سمجھتے ہوئے میں مختصر سی بات عرض کر دوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا موضوعات میں سے اہم موضوع عقائد کا ہے۔ ویسے میں پوری امت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بے ہمارا موضوع پورا دین ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں کسی عقیدے پر، کسی مسئلے پر، کسی عنوان پہ ارشاد فرما دے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا عنوان تو توحید ہے، میرے پورے عالم سے جب تک ممکن ہو دارالعلوم دیوبند سے رجوع فرمایا کریں، اور ان کی رائے کو احترام کی نگاہ ہی سے نہیں بلکہ قبول بھی فرمایا کریں۔ ہم بسا کا رائے کا احترام تو کر لیتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ رد کرتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس کو ہم قبول کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہمارے ہاں بطور خاص جو حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں، اس وقت وہاں دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے۔ اس پیرانہ سالی میں جس طرح یہ دونوں بزرگ لگے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں انہی کا خاصہ ہے۔ میں وہاں کے حضرات سے بطور خاص عرض کروں گا، آپ حضرات رائے کا احترام بھی فرمایا کریں، ان کی رائے کو قبول بھی فرمایا کریں، جو یہ فیصلہ کریں اس کو مانا کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ بات کہنا، لیکن میں نے گزشتہ سال بھی کچھ باتیں ایسی محسوس کی ہیں کہ جب وہاں کچھ حالات آتے ہیں تو بعض حضرات جو جذباتی مزاج کے ہوتے ہیں یا بس اوقات کہہ دیتے ہیں جس موقع پر جو ان کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، اس موقع پر وہ بولے نہیں، خاموش ہو گئے ہیں، اس موقع پر اس رائے کی ضرورت تھی فلانی رائے دے دی ہے، اس قسم کی وہ باتیں کر دیتے ہیں۔ میں اس پر ایک بنیادی بات عرض کروں تو اس کو توجہ سماعت فرما لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ دیکھو میرا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے اور تم جو رائے دیتے ہو بس اوقات رائے ذرا دیکھنے میں بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی وہ بس اوقات تمہاری رائے نہیں لیتے کہ تم مشقت میں پڑو گے، وہ تمہاری تکلیف کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے، تمہاری راحت کا خیال کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاص وارث ہیں، تو جب یہ اکابر ہمارے بس اوقات ایک نرم رائے رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمزوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ وابستہ ہوتا ہے، وہ ان کا خیال کرتے ہوئے ایک رائے قائم فرماتے ہیں، اور ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں بزدل ہے، یہ تو جی ڈر گئے ہیں، یہ تو جی فلاں سے مل گئے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی۔ میں یہ کیسے آپ کو بات سمجھاؤں، میں بہت ساری باتیں کوئی نام لے کر فلاں فلاں بات نہیں کہنا چاہتا، جو احوال ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ احوال ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شجاعت الگ چیز ہے، جذباتیت الگ چیز ہے۔ ہمارے بس اوقات بچے بڑکیلے اور جذباتی پن کو شجاعت سمجھ لیتے ہیں، وہ شجاعت نہیں ہوتی، شجاعت اور ہے۔ آپ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بیانات سن لیں کہ اس میں جذبات ہوں، لیکن حضرت کی رائے دیکھیں وہ ڈٹتے کیسے، اپنی رائے پر قائم کیسے۔
جو تقریر ہم کرتے ہیں جس بات میں شاید ایسی رہے ہمارے شیخ الاسلام بھی نہ کرتے ہو اس طرح تقریر ہے، لیکن آپ ان کا دیکھیں اپنی رائے پر وہ قائم کیسے ہوتے تھے. تو میں صرف گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اکابرین کی رائے کا احترام کریں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس فضا کو، ماحول کو، اللہ کا نظام عجیب ہے کہ ہمارے موجودہ وقت کے دونوں بزرگ، یہ 10واں دارالعلوم کا عہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ عہدے اکٹھے اس وقت کیے ہوئے ہیں. یہ محتمم کا بھی ہے، شیخ الحدیث صدر مدرب. الحمدللہ مجھ سے باتیں زیادہ اس موضوع پر آپ سمجھتے ہیں، کر سکتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے بالآخر میں گزارش کی ہے کہ ہم تمام معاملات میں سنجیدگی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہ کے کام کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ماحول ٹھیک رہے گا، کام میں برکت ہوگی، یہ خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے تو کام بڑھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ایک تو دیوبند دستک میڈیا والے ہیں، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے نام سے جو آفیشیل پیج بنا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، مجھ سے پہلے بیان فرمائے مولانا راشد صاحب. میں اگر نام بھول گیا ہوں تو مجھے بتا دینا، بس اوقات نام راشد صاحب دامت برکاتہم. میں نے تو گفتگو سنی ہے، بہت معزوز ہوا. ماشاءاللہ علمی گفتگو فرمائی ہے، اپنے کابر کا بہت اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے رہتے، بات میں سنتا رہتا تو بہت اچھا تھا، لیکن ساتھیوں کی رائے ہوتی ہے پھر اس کا احترام ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ کہنا پڑ جاتا ہے. میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اکابر کے منہج پر کے مطابق ان کے مسئلوں کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سلمان صاحب دعوت پر مکمل نام مجھے کبھی آگے پیچھے نہیں یاد رہتے مولانا، میں اس پر بہت معذرت کر لیتا ہوں. تو مولانا تشریف فرمائے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج کافی ہماری عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، ایک ملیشیا ملاقات ہوئی تھی، دوسری ملاقات اب ہو رہی ہے. اللہ کرے ملاقات بس اللہ وہاں لے آئے یا آپ کو یہاں لے آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آج بھی جب ان حضرات نے مجھ سے 2 دن پہلے رابطہ فرمایا، 3 دن پہلے مجھے خوشی ہوئی، اس سے پہلے ہی فرمایا تھا انہوں نے. میں بس کچھ ایسی مصروفیات ایک ملک سے باہر تھا، نہ شرکت کر سکا، اس کا بھی افسوس تھا. اب جب ان حضرات نے رابطہ فرمایا تو مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کا انکار کر سکوں. میں نے فوراً گزارش کی کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. حالانکہ مجھے اس پروگرام میں پہنچنے کے لیے آپ یقین فرمائیں 3 گھنٹے مجھے جو نا وہ گاڑی چلانی پڑی، اور میرے ساتھ ساتھی جو راہبر تھے وہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا، تو میں ملک سے باہر تھا، لائسنس بھی میرے پاس، اور میں نے الٹی سیدھی گاڑی سیکھی ہوئی بھی ہے. تو ان کی وجہ سے پھر مجھے نا گاڑی دوڑا کر 3 گھنٹے میں نے سفر کیا تاکہ میں وقت پہ پہنچ سکوں. اور ہمارا جو کہ مزاج ہے آپ نے 8:30 فرما دیا، اور ہمارے یہاں 8:30 کا معنی 8:30 ہی ہے. تو میں ٹھیک 8:30 بجے بیٹھ گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے آپ کا پروگرام جو ہے. تو بھائی محمد مدنی ہے، بھائی مہدی حسن قاسمی ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو جاری رکھے، اللہ قبول فرمائے. بہرحال میری خدمت کی جب بھی ضرورت ہو تو ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ عبدالعلوم دیوبند کا خادم میں نہیں کہتا، نوکر کہنا چاہیے. خادم کا لفظ جو ہے نا وہ ذرا ٹیڑھا ہے، تو نوکر ٹھیک رہتا ہے. آج کل جو کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خدام کے نام پہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بس ہمیں اب دارالعلوم دیوبند کا نوکر سمجھے انشاءاللہ. اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں مولانا راشد صاحب سے گزارش کروں گا، حضرت آپ سے بھی مولانا سلمان صاحب گزارش کروں گا، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بس اپنے نام پہ اکٹھا کرے، اپنے نام پہ قیامت کے دن جمع فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ ہمارا سارا جو کام ہے ہمارے قابرین بس برکت ہے، اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ان کی مبارک ارواح کو پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بجائے کچھ میں بولوں، میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے کہ حضرت ہی مولانا الیاس گنبد صاحب کے اس محبت پر اور جو اتنا وقت انہوں نے نکالا اور ہم سب کو اتنا استفادے کا موقع دیا، اس پر حضرت ہی کچھ کلمات ارشاد فرما دیں. شکریہ کا لفظ تو میرا خیال ہے کہ مولانا کے لیے کم ہے، مولانا کی شخصیت کے اعتبار سے اور ان کی مصروفیات کے اعتبار سے، اس لیے بس ہم دعا ہی کرتے ہیں. مولانا ہر اعتبار سے بڑے ہیں، مفتی راشد صاحب بھی بڑے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ مولانا گنبد صاحب مجھ سے عمر میں صرف 2 دن بڑے ہیں، کمالات میں 200 سال بڑے ہیں. تو
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ مولانا کی حفاظت فرمائے. یہ ہم سب کی طرف سے بہت بڑا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید کام لے اور آسانی عطا فرمائے. عمر میں 2 دن اگر بڑا بھی ہوں گا تو اب کسی دیکھنے والے سے پوچھ لو، وہ یہی کہے گا مولانا سلمان بن بڑے ہی چھوٹا ہے. اب دیکھنے میں 10 سال بڑا ہوں. نہیں، ہم نے شکل سے بھی خود کو چھوٹا بنایا ہوا ہے. جزاک اللہ. شہد مولانا راشد صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت بہت خوشی ہوئی آپ کا بیان بہت غور سے سنا اور بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ آپ کے فیوض و برکات کو خوب اللہ جزائے خیر دے. اللہ جزائے خیر دے. اللہ ان کو جزائے خیر دے نے آپ کی زیارت کا ہمیں موقع دے دیا. اللہ خوش رکھے. دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کے شعبہ تحفظ سنت کے نگراں بھی ہیں، صدر بھی ہیں، اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم اس وقت مانامہ دارالعلوم کے مدیر ہیں. ماشاءاللہ دونوں اکابرین ہمارے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ہیں، اور ہماری پوری جماعت کی جانب سے اس وقت ترجمانی کا فریضہ مختلف پلیٹ فارم سے انجام دے رہے ہیں، اور دونوں ہمارے مخدوم ہیں. اور ان اکابرین کے صدقے ہی ہم لوگ یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر پا رہے ہیں وہ انہی اکابرین کے صدقے ہے اور انہی کے خاکپا ہیں ہم لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم میرے کام کے صدر ہیں. جی میرے صدر تو پھر یہ ہوئے. ہم نے پاکستان میں جب یہ کام کیا تو سب سے پہلے جو ہماری کانفرنسوں کا عنوان تھا اس کا نام تحفظ سنت ہی تھا. جی، اور آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ میں نے اس موضوع پر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کتابچہ شائع کیا وہ مولانا ناصر مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تحفظ سنت پر ایک خطبہ صدارت تھا، سب سے پہلے اس کو شائع کیا. میں نے کام کا آغاز یہاں سے کیا تھا. یہ میری تحریک کا پہلا رسالہ تھا تحفظ سنت. 3 روزہ جو کانفرنس رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی تھی اس پر جو حضرت کا خطبہ صدارت تھا سب سے پہلے وہ شام کیا اور یہ شائع کیا، اور یہ میرے کام کی بنیاد ہے. آپ اسے اندازہ فرما دیں کہ مجھے دارالعلوم سے کتنا پیار ہوگا. نہیں، اس میں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ ہر موقع پر دیکھتے ہیں. آپ بے پناہ عشق کرتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ ہماری دیوانگی یہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارا ایک معروف شعر ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے تیرا شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میرا تیری رسوائی ہے. بس ایسے عاشق ہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرمائے. جی جزاک اللہ مولانا. اللہ راضی ہو. جزاک مولا یا مولا 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 مولا